السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ احباب جب روحانیات کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو پوری روحانیات جو ہے وہ فزکس سے 2 قدم آگے کی چیز ہے۔ ایک بندہ فزکس کی ٹرمنالوجیز اور اس کے کردار سے، کریکٹر سے، فنکشن سے واقف نہ ہو تو اس کو پھر ہر ایک تجربہ الگ سے کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو ایک بندہ 6 سال میں فزکس کا PhD ہو جاتا ہے، مگر جس بندے نے بیسک فزکس نہ پڑھی ہو اس کو 60 سال چاہیے۔ اسی طریقے سے چونکہ جس کو ہم روحانیات کہتے ہیں یہ بیسکلی سرے سے روحانیات ہے ہی نہیں۔ ہم نے حالات کی آسانی کے لیے اکابرین نے اس کی ٹرمنالوجی چینج کر دی۔ جس طریقے سے پیشنٹ کی بہت ساری اننون ایرر والی کیفیات ہوتی ہیں اور اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جی میرے اوپر جادو ہے، کوئی اتھینٹک نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی ویریشن نہیں، کوئی پروف نہیں، جی جادو ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، بوجھ ہے، دباؤ ہے، سایہ ہے، تو اس کے پاس بھی کوئی پروف نہیں، کوئی سائنس نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، مگر اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میرے اوپر جنات ہیں۔ تو اب جس کی مینٹلٹی فزکس کو نہ سمجھتی ہو، کیمسٹری کو نہ مانتی ہو، اس کے جنات کے جواب میں جنات ہی کہنا ہوگا اور جادو کے جواب میں جادو کی ہی تسلی کرانی ہوتی ہے، نہیں تو وہ بھوت کی طرح الٹا عامل یا معالج کو ہی چمٹ جائے گا اور 60 سال لگیں گے آپ کو اس کو کیمسٹری اور فزکس کے بائی لاس سمجھانے میں۔ جبکہ جس چیز کو آسان لفظوں میں روحانیات کہا جاتا ہے، یہ چیز آپ کی فزکس سے 2 جوتے آگے ہے۔ اس کو بیسیکلی آپ میٹا فزکس کہتے ہیں، اور اس سے بھی آگے چلے جائیں تو آپ اس کو کوانٹم فزکس کہتے ہیں۔ یہاں قوم فزکس پڑھنے کو تیار نہیں، اس کی ساری فلسفی، اس کے فارمولے چیٹ کر کے امتحان میں لکھ کے آتی ہے۔ اس قوم سے آپ کو امید ہو کہ آپ اس کو میٹا فزکس یا کوانٹم فزکس سمجھائیں گے تو ایک بڑا لامحالہ قسم کا مشکل کار انجام دینا پڑ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو ایک کام کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہ کر لو۔ اب وہ جناب والی اگر وہ کر لیتا ہے تب تو رزلٹ آ جاتا ہے، اور اگر وہ سوال ہی بنتا ہے کہ جناب یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں ہوگا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، ارے بھائی صاحب تمہاری سمجھدانی اتنی ہوتی تو آپ ہم سے عمل لینے یا سیکھنے تھوڑی آتے۔ آپ سب سے پہلے تو اپنی سمجھدانی کا انکار کیجیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ استاد اپنے اخلاص کے طور پر کہ اس روتے کا، اس سوالی کا بھلا ہو جائے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے، نبی پاک کا امتی سمجھ کے کچھ دے دیتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں کیڑے کلبلاتے رہتے ہیں اور وہ بلیف کی وہ سطح نہیں پیدا ہوتی کہ جو کہا گیا تھا منوان اس نے کر لیا ہو۔ ان تمام جھگڑوں اور اختلاف کے بعد 70 سال پہنچ کر وہ شاگرد یا وہ سوالی یا وہ سائل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مرشد مجھے کامل نہیں ملا، یہ فیلڈ ختم ہو چکی ہے۔ وہ تو مرشد تو وہ تھے جو پرانے زمانے میں انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کشتی کھچتی ہوئی چلی آئی۔ بھائی جب وہ مرشد تھے تو ان کے سوالی بھی انہی جیسے نیک لوگ تھے، ان پر یقین کرنے والے تھے، اور جیسا کہا گیا من عن با یعنی ہی ویسا ہی کرنے والے تھے۔ تب انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جیسی کہ آج کل سننے میں آتی ہے کہ اب وہ مرشد کہاں، مرشد ہو تو کامل ہو۔ مرشد کامل ہونے سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مرشد سفید جبے میں ہوتا ہے، اس نے اربوں کے ناڑے کو اللہ کی رسی سمجھ کے بہت زور سے پکڑا ہوا ہوتا ہے، اپنے ناڑے کی جگہ اس نے الاسٹک ڈالی ہوئی ہوتی ہے،
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرشد جو ہے اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ مرشد کی شیر اور گدھے سے ملتی جلتی دم ہوتی ہے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا، مرشد بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، اور مرشد بھی گھر کے سودے سلوف لے کے آتا ہے، مرشد بھی مزدوری کرتا ہے، مرشد بھی مشقت اٹھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ مسائل کا شکار آپ کا مرشد خود ہو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی عنہ نے جب ایک دن شاگرد کو بھیج دیا گھر پہ کہ بھئی گھر والی سے میں سودے کا پرچہ لینا بھول گیا ہوں، شام کو باتیں سنائے گی، تو بیٹا جا کے تم پرچہ لیتے آؤ۔ جب وہ پرچہ لینے گیا تو نظام الدین اولیاء کی بیوی نے اس مرید کو اتنی گالیاں دی، اتنی گالیاں دی، اتنی گالیاں دی، اور اس کے پیر کو یعنی کہ حضرت کو یعنی کہ اپنے شوہر کو بھی اتنی گالیاں دی، اتنی گالیاں دی۔ وہ مرید جب حضرت کی خدمت میں پہنچا تو کہنا کہ حضرت یہ آپ کی بیوی ہے، میں ہوتا تو ایسی عورت کو طلاق دے دیتا۔ تو جتنے بھی حضرت سے سب بیویوں کے ہاتھوں بڑے پریشان تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم اپنی بک بک بند کرو، یہ جو ہم ولایت کے اتنے بلند مقام پر ہیں، اسی کالی بدصورت عورت کی کڑوی کے سیلی سن سن کر صبر کر کر برداشت کر کے ہی اس مقام پر ہیں۔ ان باتوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مرشد آپ جیسا ہی ہوتا ہے۔ آپ مرشد میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے جاتے ہو، لے کے جاتے سوال ہو، اور پھر مرشد کا ہی ایکس رے کرنے بیٹھ جاتے ہو، مرشد کا MRI نکالنے بیٹھ جاتے ہو، اسی کی CBC رپورٹ بنانے پر تل جاتے ہو۔ بھئی آپ نے بڑے سے بڑا مسئلہ تھا، مرشد نے کہا مٹی لے کے منہ پہ مل لو، آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھ گئے، اب آپ یہ کر لیں۔ اب آپ سوچو جی مٹی ملنے سے کیا ہوگا، آپ کو کیا پتا مٹی کی کیمسٹری کیا ہوتی ہے۔ مٹی تو وہ چیز ہوتی ہے کہ بندے کو حالت ناپاکی میں اللہ رب العزت کے آگے تیمم کر کے کھڑا کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اب آپ کو کون سمجھائے کہ مٹی کیا ہوتی ہے۔ مٹی میں دنیا جہاں کے کائنات کا ہر منرل پایا جاتا ہے۔ ایک مٹی میں جتنا منرل ہوتا ہے یہ سنتھیٹکلی اگر آپ الگ سے ارینج کریں تو 1.5-2 کروڑ روپے چاہیے آپ کو۔ اسی طریقے سے اب اتنی باتیں سمجھانی تو بہت مشکل ہو جائیں گی کہ فلانا 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 ڈھمکانا کیمیکل لے کے اس کو کیمیکل کمپوزیشن کر کے منہ پہ مل لو۔ تو آسان لفظوں میں مرشد کہتا ہے کہ مٹی اٹھاؤ منہ پہ مل لو۔ تو اگر آپ نے آسان لفظوں پر عمل کیا تو یہی مرشد کامل ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ مرشد کا MRI اور اس کی بایوپسی کرنے بیٹھ گئے تو پھر آپ کی بایوپسی کون کرے گا، آپ کے اندر اسٹینٹ کون ڈالے گا۔ تھوڑا تو فرق کرو۔ مرشد کی بات ماننے والے ایک حدیث الظن عبدی پر عامل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کا جیسا گمان ہوگا اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ اگر آپ کا گمان اچھا ہے اپنے مرشد کے لیے، اپنے استاد کے لیے، تو پھر آپ کا مرشد چور ہو، پکا ڈاکو ہو، رینٹل کلر ہو، کرائے کا قاتل، ٹیررسٹ ہو، بم بلاسٹر ہو، سوسائڈ بلاسٹر ہو، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کے کام ہوں گے، آپ اپنا کام لینے جائیں، مرشد کی انویسٹیگیشن نہ کریں، تب تو فائدے میں رہ جائیں گے۔ اب سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو 30 سال لگائے اور 40 سال لگائے اور ان کو یہ رونا ختم نہیں ہوتا کہ جناب مرشد ٹھیک نہیں ملا، مجھے استاد کامل نہیں ملا، تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی عرض ہے۔ میں ایک ایسا استاد آپ سے متعارف کروا دیتا ہوں کہ آپ کا رونا ختم ہو جائے، آپ کے کام بن جائیں۔ خواہ آپ نے علم لدنی سیکھنا ہو یا آپ نے سونا بنانا ہو، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن بائی چانس سب منہ سے سونا بنانا نکل گیا تو اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ نمرود یا قارون نہیں بننا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہر حال میں رہنا ہے۔
اگر آپ سونا بنانے کا نسخہ لے لیتے ہیں تو اس کا عشر، اس کا 10واں حصہ پروفٹ کا ڈیلی آپ نے گوشت خرید کے غریبوں میں جا کے بانٹنا ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ رب العزت ہمیں سمجھا دے، سونا بنانا کمال نہیں ہے، کمال اس سے حاصل شدہ آمدنی کے 10ویں حصے سے زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں، عشر کی نیت کر کے 10ویں حصے کی نیت نکال کے غریبوں میں گوشت بانٹنا، یہ کمال ہے۔ سونا بنانے سے زیادہ کمال غریبوں میں گوشت بانٹنا ہے۔ تو میں استاد سے ملوا دیتا ہوں آپ حضرات کو، تاکہ زندگی کے سارے گلے آپ کے ختم ہو جائیں، اور اس استاد کی شفقت کتنے عرصے آپ کے ساتھ رہے گی، یہ آپ کا نصیب ہے، یہ آپ کا کردار ہے اور آپ کا تقوی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مسلمان کائنات کی واحد قوم ہے جس کے پاس جب بھی طاقت آتی ہے تو وہ سارے بائی لاس کو کراس کر کے زنا اور ظلم میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ شکتی اور برکت نہ صرف ختم ہو جاتی ہے بلکہ گناہوں کی نحوست سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ حالت تقوی پہ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدے میں رہیں گے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ ایک استاد جو روز اول سے سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے گھوم رہا ہے، آج تک ہے اور قیامت تک ہے، آپ اسی کو مرشد کامل مان لیجئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی علم لدنی لینے انہی کے پاس گئے تھے، اور ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ خضر مختلف روپ میں، مختلف بحروپ میں، مختلف سروپ میں آتا ہے۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب دیگیں پکائی، کھانا پکایا، پوری امت کی، مخلوق کی دعوت کی، تو یہی تھا جو اچانک ایک مچھلی کے سروپ میں پہنچا اور کہا کہ سارا کھانا کھا گیا، اور بولا کہ اللہ مجھے ایسے 3 لقمے روز کھلاتا ہے، ایک لقمہ میں نے کھا لیا ہے، باقی 2 لقمے کدھر ہیں؟ یہ وہی خضر ہے جو سورہ یاسین میں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ میں آتا ہے۔ جب 2 قومیں جھگڑ رہی تھی تو یہی شہر کے پلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ دین کی بات پھیلانے والا جو طبقہ آپ کے پاس کھڑا ہے، ان کی باتیں مان لو، یہ آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کرتے، یہ تو آپ کے بھلے کی بات کرتے ہیں۔ یہ مختلف روپ میں، مختلف سروپ اختیار کرتا ہوا آتا ہے، یہ جنگل بیابانوں میں بھی مل جاتا ہے، اور یہ سمندر سے بھی آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اگر زندگی لکھی ہوئی ہے تو۔ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ روزانہ آپ سمندر کے قریب ہوں، یا 8 فٹ سے زیادہ چوڑی نہر کے قریب ہوں، یا پھر سمندر کے قریب گھر کرائے پر لے لیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو گھر کرائے پہ لینا پڑ جائے، یا آپ کے پاس گاڑی کا بندوبست ہے تو بھی ٹھیک ہے، تیسرا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے اس کا۔ اس میں روزانہ آٹا، تھوڑی سی چینی، تھوڑا سا دیسی گھی ملا کے گولیاں بنانی، 101 گولیاں، اور پھر ہر ایک گولی اٹھا کے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک مارنی، دوسری پلیٹ میں رکھتے جائیں۔ یہ 101 گولیاں آپ کی بن گئیں۔ اب اس تھال یا پرات کو لے کے کسی بھی سمندر پہ، بڑے دریا پہ، بڑی جھیل پہ، یا 8 فٹ سے زیادہ چوڑی نہر پہ چلے جائیں، صبح فجر پڑھتے ہی، ہو سکے تو فجر بھی وہیں مصلی بچھا کے پڑھیں۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ایک گولی سمندر میں ڈالیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں، ایک ایک گولی سمندر میں، نہر میں، جھیل میں ڈالتے چلے جائیں۔ جب ساری ڈال دیں تو بولیں یا اللہ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے فضل سے عطا فرما دیں۔
یہ آپ نے ٹوٹل 39 دن کرنا ہے، کوئی 40واں دن نہیں آنے والا۔ 39 دن جب آپ کریں گے تو ایک بابا جی بحالت سفید لباس یا ایک کلین شیف شخص بحالت ملیشیا لباس، میں خواہ مخواہ میں آپ کو سلام کر کے ہاتھ ملانے کی کوشش کرے گا، وعلیکم السلام کہیے، بڑی شفقت سے محبت سے نرمی سے ہاتھ ملائیے، اور جب تک اپنا مدعا بیان نہ کر لیں اس کا ہاتھ چھوڑیے گا نہیں۔ اب وہ پوچھیں گے بھئی یہ کیا کرتے ہو، کیا چاہتے ہو، آپ اس کو بتائیں کہ مجھے علم لدنی سیکھنا ہے، یا فلانا علم سیکھنا ہے، یا میٹا فزکس سیکھنی ہے، یا کوانٹم فزکس کو جاننا ہے، اور اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو سب سے گھٹیا کام سونا بنانے کا ہوتا ہے، تو پھر ان سے بولیں کہ مجھے سونا بنانا ہے، وہ چیز آپ کو اسی وقت عطا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا کام ہو گیا، آپ کی یہ شکایت کہ مرشد کہاں ملتا ہے، شکایت ختم ہو گئی۔ آپ کا یہ ارشاد کہ استاد کامل کہاں ملتا ہے، آپ کی یہ شکایت ختم ہو گئی۔ آپ کی یہ شکایت کہ مرشد جو ہے وہ عجوبہ ہونا چاہیے، تجربہ بھی دیکھ لیجئے گا، جب جیسے وہ آپ سے دور ہو، 10 قدم دور ہو، وہ غائب ہو جائے گا، عجوبہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ آپ کا کام ہو گیا، آپ کی ساری شکایتیں روحانیات کی دنیا میں استاد کی، مرشد کی ختم ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کے اوپر ہے، آپ جتنے دن تک ظلم سے، زنا سے، جبر سے، تکبر سے، گھٹیا قسم کے مظالم سے محفوظ رہتے ہیں، تکبر سے محفوظ رہتے ہیں، اور جب تک آپ اس کا عشر ادا کرتے رہتے ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پر، یا اللہ والے جو عشر ادا کرتے ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پر، یہ 2.5% زکوٰۃ کا سلسلہ نہیں ہے، یہ بڑی شکتی ہے۔ یہ جو قارون تھا نا، یہ بڑا بدنصیب ترین انسان تھا کائنات کا، اگر یہ 2.5% زکوٰۃ ڈیلی دے دیتا، موسیٰ علیہ السلام کی غریب امت میں بانٹ دیتا، تو سوچو اللہ اس کو کتنی عزت دیتا، لیکن اس کو 2.5% دینے سے چونکہ موت آئی، لہذا اللہ نے اس کو دھنسا دیا، اس کی ساری محنت اور پروفٹ سمیت۔ تو یہ چند احتیاطیں ہیں، اس میں نہ کوئی جنات ہے، نہ کوئی چلڑا ہے، نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ پرہیز جلالی ہے، نہ جمالی ہے۔ ہاں یہ کہ آپ نبی پاک کی امتی ہیں، آپ کو پاکیزگی و طہارت سے رہنا چاہیے، بس آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے جواب میں جس دن آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے، میں حکیم ابراہیم آپ سے ایک رتی بھی سونا نہیں مانگ رہا، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، ہاں دعا کی درخواست ہے، ایک عام سا حقیر